آج کل کی ویران مسجدیں اور خالی وضو خانے رب سے پوچھ رہی ہے کہ یا رب، رمضان ختم ہو گیا یا مسلمان ہی ختم ہو گیا؟ دین سے ہے دوری، اس لیے ہماری بہن بیٹیاں مرتد ہو رہی ہے۔ اس کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل دینے کے بجائے اس کے ہاتھ میں قرآن دو۔ اس کو فیس بک، واٹس ایپ، میسنجر چلانے کے بجائے قرآن کا ترجمہ پڑھاؤ۔ دین پڑھاؤ، بیٹی بچاؤ۔ سیو مسلم گرلز۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک عورت ان کے پاس آئی اور آ کر عرض کیا کہ اے عمر، میری تیل کی شیشی زمین پر گر گئی اور زمین نے سارا تیل پی لیا، آپ وہ تیل واپس کروا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط دیا اور کہا اس عورت سے کہ آپ جا کر کے اس جگہ پر اس خط کو رکھ دے جس زمین پر آپ کا یہ تیل گر گیا تھا۔ چنانچہ اس عورت نے ایسا ہی کیا، وہ خط اسی زمین پر جا کر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر میں زمین نے سارا تیل واپس کر دیا۔ جب اس عورت نے اس خط کو کھولا کہ اس میں کیا لکھا ہے، تو دیکھا کہ اس میں لکھا تھا، اے زمین، تو اس عورت کا تیل واپس کر دے ورنہ میں تیرے اندر ایک بے نمازی کو دفن کر دوں گا۔ زمین ڈر کر سارا تیل واپس کر دیتی ہے۔ ذرا ہم سوچیں تو صحیح کہ ہم کتنی نمازیں قضا کر رہے ہیں، ہمارا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کی پناہ، اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دوست نے دوست کے جنازے کو دیکھ کر مسکرایا تو ایک بزرگ نے بولا، بیٹا، نوجوان کے جنازے پر مسکرایا نہیں کرتے۔ لڑکے نے آنکھیں صاف کی اور بولا، کیا بتاؤں بابا، دل تو خون کے آنسو رو رہا ہے، لیکن دوست سے وعدہ کیا تھا کہ جب بھی ملیں گے مسکراتے ہوئے ملیں گے، اور اس نے بھی کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو مسکراتے ہوئے آنا، کیونکہ اس وقت تمہارے آنکھوں کے آنسو پوچھنے کے لیے میرے ہاتھ نہیں ہوں گے۔ پھٹے پرانے جوتوں کے ساتھ وہ پلاسٹک کی گیند سے کھیل رہا تھا۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے بازار سے نئے جوتے خرید کر اسے دیتے ہوئے کہا کہ لو، پہن لو۔ اس نے وہ ڈبہ فوراً کھولا اور جوتا پہن لیا، پھر میری اور پلٹ کر میرا ہاتھ تھام کر بولا، کیا آپ خدا ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ آپ ضرور خدا کے دوست ہوں گے، کیونکہ کل رات میں نے خدا سے نئے جوتے مانگے تھے۔ اب میں مسکرا دیا اور وہ گھر کی اور چل پڑا۔ اب مجھے بات سمجھ میں آ گئی کہ خدا کا دوست بننا کوئی مشکل کام نہیں۔